نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ حضرات گرامی، ہم آپ کے سامنے اپنے چینل صدائے حق پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت مبارکہ کا بیان جو ہے وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے اس چیز کا بیان کیا گیا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر یثرب جو بعد میں مدینہ المنورہ بنا وہاں پہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند روز تک قباء کے محلے میں قیام فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر مسجد قباء کی تعمیر بھی فرمائی، اس کا سنگ بنیاد بھی رکھا، اور کچھ دن تک حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قباء کے محلے کے اندر ہی آپ نے قیام فرمایا۔ مدینے کے لوگ جو ہے وہ روزانہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے اور وہ اس انتظار میں تھے کہ کس دن جو ہے امام الانبیاء احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو شرف میزبانی بخشیں گے، اور کب جو ہے حضور نبی پاک علیہ السلام یہاں سے چل کر یثرب یعنی مدینہ المنورہ تشریف لائیں گے۔ مدینے کے لوگ انتظار میں ہیں، وہاں کی خواتین و حضرات انتظار میں ہیں، وہاں کے بچے انتظار میں ہیں، وہاں کے بزرگ انتظار میں ہیں، نوجوان انتظار میں ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ مدینے کے در و دیوار، مدینے کی گلیاں، مدینے کے بازار، مدینے کے باغات، کھجوروں کے باغات اور مدینے کے ذرات اور مدینے کی آب و ہوا، ہر چیز انتظار میں ہے کہ کب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لاتے ہیں۔ پھر وہ مبارک گھڑیاں بھی آئیں، وہ مبارک ساتھ بھی آئی، وہ مبارک دن بھی آیا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اب چلتے ہیں مدینے کی طرف۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے، صحابہ کرام ایک جلوس کی صورت میں ایسا عظیم پروٹوکول دیتے ہوئے حضور علیہ السلام کے سامنے سواری کے ساتھ ساتھ جھومتے ہوئے مسرور ہو کر اور بالکل محبت میں سرشار حضور علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب جب حضور نبی پاک علیہ السلام مدینہ المنورہ کے بازاروں کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جو وہاں کے رہائشی تھے، انصار صحابہ کرام، ہر ایک کی خواہش ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی میزبانی کا شرف اسے مل جائے، حضور علیہ السلام اس کے گھر میں تشریف فرما ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اپنی اونٹنی کی جو رسی تھی اس کو بالکل چھوڑ دیا اور فرمایا کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر معمور ہے، میں نے اس کی رسی چھوڑ دی ہے، اب اس کی رسی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جہاں میرے رب کا حکم ہوگا یہ جو اونٹنی ہے وہیں پہ رکے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جس روز امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو وہاں کے جو حبشی لوگ تھے وہ اپنے جنگی جو ہتھیار ہوتے ہیں ان کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے وہ جنگی کرتب دکھا رہے تھے، اور کوئی
بچیاں جو ہے وہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ترانے گیت گا رہی تھی. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی کے نغمے گا رہی تھی. کوئی کسی طریقے سے خوشی بنا رہا تھا, کسی نے گھر کو سجایا ہوا ہے, کسی نے اپنے گھر کے آگے جو ہے وہ چارہ ڈال دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اٹھنی میرے گھر کے سامنے آ کے رک جائے. کوئی کسی بہانے سے اس اٹھنی کو اپنے گھر کے سامنے روکنا چاہتا ہے, کوئی کسی بہانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سواری کو اپنے گھر کے سامنے روکنا چاہتا ہے. لیکن وہ جو سواری ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے, سواری آگے بڑھتی جا رہی ہے, یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب جا کر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک سواری ہے اس نے قیام فرمایا, وہیں جا کے رک گئی. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی سواری پر سوار ہیں. وہاں قبیلہ بنو نجار کی جو بچیاں تھیں وہ دف بجا کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منا رہی تھی. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ترانے گا رہی تھی. دف بجاتے بجاتے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سواری سے نیچے تشریف لائے, ان بچیوں کے پاس گئے اور ان کے اس مسرور کن جس طریقے سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منا رہی تھی اور جو نغمے گا رہی تھی اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قصیدے پڑھ رہی تھی, حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے کے فرمایا کہ کیا تم کو میرے آنے کی خوشی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہیں, ہم آپ سے بے پناہ پیار کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ میں بھی تم سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں بھی تم سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں بھی تم سے بڑی محبت کرتا ہوں. یہ محبتوں کے تبادلے, یہ عقیدت, وہ یہ احترام اور یہ محبت, یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ آمد کی خوشی میں. مدینے کے لوگ اس وجہ سے خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمیں اس عظیم ہستی کی شرف میزبانی حاصل ہو رہی ہے اور میزبانی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ جو شب اسرا کے دولہا ہیں, جو شب اسرا کے دولہا ہیں, جن کو اللہ نے عرش پر بلایا ہے, جو محبوب خدا ہیں, جو حبیب خدا ہیں, جو امام الانبیاء ہیں, جو نبیوں کے سردار ہیں, جو یثرب کو مدینہ بنائیں گے اور جو ہمیں جو ہے وہ جہنم کے راستے سے نکال کر جنت پہنچائیں گے, اور جن کے ہاتھوں سے ہماری نجات ہوگی اور جن کے قدموں کے ساتھ, جن کی ہستی کے ساتھ, جن کی ذات کے ساتھ جڑنے سے ہماری نجات ہوگی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے. میرے محترم سامعین و ناظرین, پھر آگے مدینے کے لوگوں نے کس طریقے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کی. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ پر اور حضور علیہ السلام ان کے آستانے پر اور پھر ان کے گھر پر تشریف لے گئے, اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے آگے جو ہے معاملات چلے, اس کا بیان انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑ جائیں. اور آخری بات کہ ہر اچھی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ کو ہمارا آج کا پروگرام اچھا لگا ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.